اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی معاد کی شناخت، اور اس میں آج ہمارا موضوع ہوگا کہ یہ سزا، جزا، جہنم، بہشت، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگرچہ یہ بہت زیادہ بحثیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے اسٹیج پر، مساجد میں، دینی حلقوں میں ہوتی ہیں، اس میں کوئی زیادہ ابہام نہیں ہے، اور جو کچھ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اگر جن دوستوں نے وہ غور سے درس سنے تو یقیناً جو ہے اس میں سارا کچھ سمجھ آ چکا ہے کہ مادہ یا مادی جسم کیا ہوتا ہے، برزخی جسم کیا ہوتا ہے، وہاں انسان کے حالات کیا ہوں گے، اور پھر جو ہے آخرت، عالم آخرت جو ہے، جو کہ آخری ترین ہماری منزل، ہمارا ہدف، ہمارا مقصد ہے، اور جس میں ہمارا ہمیشہ کا بسیرا ہے، جہاں پھر یہ کوئی چند سال یہ وقت نہیں بلکہ ہمیشہ کی جو ہے زندگی ہے، اور ہر چیز جہاں پر محشور ہوگی، کائنات کا ایک ایک ذرہ، البتہ اپنے ملکوتی اور حقیقی وجود کے ساتھ۔ تو اس میں جو ہے یہ ساری بحثیں جو ہے واضح ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے اس کے لیے میں تھوڑا سا جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ ہماری بحث جو ہے تاکہ مکمل ہو جائے۔ باقی کچھ دروس ہی رہ گئے ہیں اس کورس کے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عالم آخرت کو تھوڑا سا مزید، مخصوصاً جو قبر کی منازل، قبر کے عذاب و سزا، عالم برزخ اور عالم قیامت جو ہے، اس کو میں آیت اللہ شہید عبدالحسین دستغائب کی کتاب جو ہے معاد، اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کروں گا۔ نسبتاً جو بحثیں ہو چکی ہیں وہ تو ظاہر سی بات تکرار نہیں ہوں گی، لیکن جو کچھ بحثیں دوسری موجود ہوں گی توضیح طلب، ان کی انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ تو عرض یہ ہے کہ انسان کا عمل جو ہے، انسان کی نیت جو ہے، انسان کا نفس جو ہے، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جس طریقے سے جب مدرسے کے امتحان تمام ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اساتید پیپرز جو ہیں ان کو چیک کرتے ہیں، اور ہر پیپر میں دیکھتے ہیں مثلا ریاضی میں اس کے کتنے نمبر ہیں، سوشل سٹڈی میں اس کے کتنے نمبر ہیں، اسلامیات یا دینیات میں اس کے کتنے نمبر ہیں، یا مثلا اردو ادب یا انگلش لینگویج میں اس نے کتنے نمبر لیے ہیں۔ ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ نمبر لگائے جاتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا جو ہمارے پاکستان میں چلتا ہے کہ 33% والا پاس ہوتا ہے، پھر اس سے آگے جو ہے کتنے فیصد نمبر لیے، وہ پھر اس کا جو ہے مراتب، اور اس کو مثلا اول، دوم، سوم یا اے گریڈ، بی گریڈ وغیرہ کی تقسیم کرتے ہیں۔ یہی تقریباً سمجھانے کے لیے ہے کہ انسان کا ہر عمل جو ہے، مثلا اس کی نماز کو پرکھا جائے گا، اس کا روزہ، اس کی حج، اس کے زکوٰۃ، اس کی برائیاں، کچھ گناہ صغیرہ ہیں، کچھ گناہ کبیرہ ہیں، تو اس کا پورا کردار اور عمل جو ہوگا، جو اس نے طول زمان میں اپنی زندگی کی ولادت کے بعد جب وہ مکلف ہوا، بالغ ہوا، اس سے لے کر اس کے اس دنیا سے جانے تک جتنے اعمال بھی اس نے انجام دیے، اس کے جو اثرات ہیں ڈائریکٹ، چاہے وہ اثرات ظلمانی ہیں، چاہے اس کے اثرات نورانی ہیں، وہ اس کے نفس کے اوپر ثبت ہو چکے ہوں گے، جو کہ روح میں باقی رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا عرض کروں گا کہ تکوینی اثرات ہیں۔ یہ تکوینی اثرات کیا ہیں؟ یعنی جو کچھ عمل ہم انجام دیتے ہیں، اس کی ایک حقیقت، اس کا ایک وجود بن جاتا ہے، جو ہمارے سمجھ لیں سادہ زبان میں کہیں تو ہمارے نفس کے ساتھ ویلڈ ہو جاتا ہے، یا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ جیسے ہم غذا کھاتے ہیں، کھانا پینا کھاتے ہیں، اگر اچھی غذا کھائیں گے تو اندر تو وہ بھی چلی جائے گی، اگر بری خدا نہ خاصا کوئی شراب پیتا ہے، کوئی مردار کھاتا ہے، کوئی سور کا گوشت کھاتا ہے، یا حرام کا مال کسی کا چھینا ہوا بغیر اجازت کے کھاتا ہے، تو وہ کیا ہوگا، اس سے غذا تو بنے گی، اس کے جسم کا حصہ بن جائے گا۔ اور جس طریقے سے ہر غذا جو ہوتی ہے، مثلا مالٹا کھائیں گے تو اس کا ایک خاص اثر ہے، گاجر کھائیں گے تو اس کا ایک اپنا اثر ہے، گوشت کھائیں گے تو اس کا گرم مرطوب اثر ہوگا، دودھ پئیں گے تو اس کا اپنا اثر ہوگا، جو چیز کھائیں گے وہ آپ کے جسم کے اوپر، آپ کا جسم کے غذا بھی بنے گی، یا آپ کے جسم کو نقصان پہنچائے گی، یا اپنے جسم کو
کیا ہے فائدہ پہنچائے گی۔ اسی طریقے سے ہر عمل جو ہے، جیسے ہم غذا کھاتے ہیں، وہ ہمارے جسم کا، ہمارے وجود حقیقی جو ہے، ہمارا نفس جو ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا وجود برزخی اور جو ہمارا وجود آخرت میں ہوگا اس کا حصہ بن کے دراصل ہمارے وجود کا حصہ بن چکا ہوگا۔ وہ عمل سامنے بھی اپنی علیحدہ جیسے پیپر جو ہے مارک کرتے ہیں کہ اس کے کتنے نمبر ہیں، اس کے کتنا نمبر ہیں، وہ بھی موجود ہوں گے۔ پھر آخر میں کیا کرتے ہیں کہ سارے نمبر اکٹھے کر کے مثلا 1000 یا 1100 میں سے اس نے کتنے 950 نمبر لیے، یا مثلا 1050 نمبر لیے، یا جتنا بھی اس کا گریڈ ہے۔ اس طریقے سے ہمارا وجود بنے گا کہ ہمارا وجود اب وہاں کس قابل ہے، خدا کی رحمت جو ہے اور خدا کی رضا کی جگہ جو ہے جنت اس کے قابل ہے، یا ہمارا جسم جو ہے خدا بند عالم کے جلال کی جگہ جو ہے مثلا جہنم جو ہے اس کے مطابق ہے، اس میں پہنچا جائے گا۔ لہذا ہمیں جو ملے گا پاداش کہتے ہیں، جو جزا بھی ملے گی، وہ بھی جو ہے ایک بار انسان کے عمل، اس کی نیت، ان کو تمام کو علیحدہ اعمال کا حساب کیا جائے گا، اور اس سے جو ہے ہمارا علیحدہ جو ہے پتہ چلے گا کہ میرے جو ہے کتنے نمبر ہیں، یا کس وجود میرا وجود کتنا بنا ہے۔ پھر اس کو سب کو اکٹھا کر کے ان میں سے جو تمام اعمال کے جو حقائق جو ہیں ان کو نورانی بھی اکٹھے کیے جائیں گے، ظلمانی بھی اکٹھے کیے، یعنی گناہ اور نیکیاں، تو ان کا جو آخر میں نتیجہ ملے گا، جیسے ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی نے نقل ماری ہے، یا کسی کا جو ہے ہم تھیسس لکھتے ہیں نا، تو تھیسس میں بھی مثلا کیونکہ آج کل میرا وہ آخری مراحل میں ہے، تو وہ پہلے اب چیک کرتے ہیں، یا انہوں نے ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے، پورا اس کا اول سے لے کر آخر تک چیک کرتے ہیں، اور پھر اس میں پتہ چل جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ آیا اس نے کسی کتاب سے جو ہے کسی کی تحریر لے کر جو ہے وہ تو نہیں لکھی ہے، یا خود جس نے جو ہے مثلا میں لکھا جاتا ہے کہ بعض کا مثلا میں کسی کتاب سے ظاہر نقل تو کرنا ہوتا ہے کہ مثلا ابھی میرا تھیسس جو ہے وہ نظریہ خلافت و امامت جو ہے ابو الاعلیٰ مودودی جو ہے ان کی، اور حضرت آیت اللہ جوادی عاملی جو ہے ان کی نگاہ میں، ان دونوں کا وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اور پھر ان کا جو ہے نتیجہ نکالنا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اب اس میں جو ہے بعض تو میں نے ظاہر ہے کہ آراء مودودی اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں، جناب آیت اللہ جوادی عاملی یہ لکھتے ہیں، اس میں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں 15% اجازت ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ قول مستقیم یعنی ان کی کتاب سے لے کر نقل کر سکتے ہیں، باقی اگر ان کا بھی قول نکلا ہے تو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ بہرحال اس طریقے سے یہاں پر ایک ایک چیز جو ہے سب ان کو اکٹھا کر کے نقائص نکال کر جو ہے جو اس کا عمل جو کہ ہمارا دراصل میں پہلے ایک وعدے کہہ چکا، ہمارا وجود جیسے بن چکا ہوگا، جیسے کہ دنیا میں ایک بچہ آتا ہے، بعض کا وجود کامل ہوتا ہے، بعض جو خدا نے کہا تھا وجود اس کا وہ ناقص ہوتا ہے، اور بعض کا کامل ہوتا ہے لیکن بہت ضعیف ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے زندگی گزارتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں، بعض بہت صحت مند ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا وہاں بھی یہ حال ہوگا، اور یہ جو عمل و جزا جو ہے، جزا اور عمل، ان میں عرض کیا نا مستقیم اور تکوینی رابطہ ہے۔ دنیا میں تو ہے نا وعدہ کیا جاتا ہے کہ تم یہ کرو، مثلا میرا گھر تعمیر کرو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، عمل اور ہے، جزا اور ہے، پیسے اور ہے، ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے۔ لیکن خدا بند عالم کا جو نظام ہے وہ ایسے جیسے مثلا ماں کہتی ہے نا، ماں دو طریقے سے کہتی ہے، ایک دفعہ ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ جو مثلا ہیٹر ہے یا آگ ہے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ہاتھ جل جائے گا، یعنی اب یہاں تکوینی اثر ہے کہ اگر ہاتھ کو جو ہے آگ کے اوپر رکھا تو فوری ہاتھ جل جائے گا، یا کپڑا کوئی چیز رکھی تو وہ جل جائے گی، تکوینی اثر ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ رکھے اور بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ ہاتھ جو رکھا تھا وہ تو جلے گا، اب کیا ہوگا، نہ فوری اثر ہوتا ہے۔ اور ایک دفعہ ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ مثلا جو ہے یہ اپنا حصہ لے لو، باقی یہ مثلا جو ہے نا سویٹس پڑی ہیں یا مثلا کوئی چیز کھانے والی آپ کے دوسرے بھائیوں کی ہے یا کسی کو دینی ہے، اس کو اگر ہاتھ لگایا نا تو میں تیرے ساتھ یہ کر دوں گی، لہذا وہ ہاتھ لگائے گا تو ماں اس کو سزا دے گی۔ یہ دوسرے والا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ پہلے والا عمل جو ہے، پہلے والا عمل عرض کیا تھا کہ جیسے ماں کہتی ہے نا کہ اگر بخاری کو ہیٹر کو کہ آگ کو ہاتھ لگاؤ گے تو جل جائے گا، اسی طریقے سے ہمارے اعمال جو ہیں ان کا بھی مستقیم اثر ہوتا ہے۔ خدا بند عالم نے جیسے اپنی رحمانیت کے ذریعے پہلے سے ہمیں ایک ایک چیز بتا دی ہے
کہ جو بھی عمل کرے ہوگے اس عمل کا ایک وجود، ایک ملکوتی اس کا وجود بن جائے گا، برزخی وجود بن جائے گا، اگرچہ یہاں پر ہم ان کو نہیں ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہری عمل کو دیکھتے ہیں، اس کو وجود کو نہیں دیکھ پاتے، جو اس کا اثر ہوتا ہے نا، اثر بھی نہیں بلکہ کہتے ہیں خود وجود، عمل جو ہے وہ ہمارے وجود کا نفس کا حصہ بن جاتا ہے، کچھ کو اور اسی کو ملائکہ لے کر جو ہے برزخ اور قیامت میں بھی چلے جاتے ہیں، اور وہ موجود ہوتا ہے، وہی ہمارے ساتھ، اسی سے ہمارا وجود بنے گا اور اسی سے ہماری جنت اور دوزخ بنے گی۔ لہذا اس لیے عرفاء کہتے ہیں کہ اگر وہ پڑھے نا آیات جو ہیں ربا والی، یہ جو سود لیتے ہیں، کہا کہ یہ جو سود لیتے ہیں یا مثلا جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں، یہ اصل اپنا پیٹ جو ہے آگ سے بھر رہے ہیں، یعنی اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو اس حقیقت میں یعنی آگ میں جل رہے ہیں، موجود ہے، لیکن ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ خداوند عالم نے ہمارے لیے ایک مدت معین کی ہے کہ ٹھیک ہے یہاں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم بعد میں سے پیٹ کی آگ جو لگی اس کو بجھا بھی لیں، ہمیں وقت دیا ہوا ہے، توبہ کا وقت دیا ہوا ہے، اس کا ہم مداوع کر لیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہاسپٹل وغیرہ میں لے کے جاتے ہیں سرجن کے پاس، تو بات کر کہتے ہیں جی وہ پھوڑا ہے یا مثلا پیٹ میں کوئی رسولی ہے، اپینڈکس ہے کوئی، تو یا جیسے بعض عورتوں کے جو ہے مثلا بچے جیسے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے آپریشن کیا جاتا ہے، تو اب کیا کرتے ہیں وہ یا بے ہوش کر دیتے ہیں یا پھر بے حس کر دیتے ہیں جسم کو، درحالی کہ وہ چیر پھاڑ رہے ہوتے ہیں، خون بہہ رہا ہوتا ہے، جسم پھٹتا ہے، لیکن یہ کوئی چیز محسوس نہیں کر رہا ہوتا، لیکن بعد میں نشتر چل جاتے ہیں، جسم پھٹ کے ٹانکے لگ جاتے ہیں، وہ سارا تکلیف ہو چکی ہوتی ہے، تو بے ہوش ہوتا ہے انسان یا بے ہوش ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن جب ہوش میں ہوتا ہے یا جب وہ بے حسی ختم ہوتی ہے تو اب اس کو دردیں شروع ہوتی ہیں، جہاں جہاں نشتر چلا ہوتا ہے، جہاں سے زخم ہوا ہوتا ہے، جہاں سے خون نکلا ہوتا ہے، اب اس کے جو ہے نا یہ دردیں حقیقت میں بیان ہوتی ہیں، جبکہ یہ نشتر تو پہلے چل چکے تھے، یہ جسم تو پہلے پھٹ چکا تھا، زخمی ہو چکا تھا، خون بہہ چکا تھا، سارا کچھ، لیکن کیونکہ اس وقت بے حس یا بے ہوش تھے، جسم بے حس تھا تو پتہ نہ چلا، لیکن جیسے ہوش میں آئے، اب صحیح آنکھیں کھلیں تو اب درد بھی ہو رہی ہے، اب کمزوری بھی ہو رہی ہے، جو خون نکل چکا ہے، جہاں پر زخم ہے وہاں شدید درد ہے، اندر سے جو جسم پھٹا ہوتا ہے، تو یہ پہلے والے کو ہو چکا ہوتا ہے لیکن ہمیں بعد میں محسوس ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی مثال ہے کہ اس وقت بھی جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اعمال کا وجود بن رہا ہے اور ہمارے نفس کا جو ہے حصہ بن رہا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں معذرت چاہتا ہوں، بعض لوگ جو ہیں ابھی بھی اس جہنم میں جل رہے ہیں، وہ اس آگ کو کھا رہے ہیں، یہ جو حرام مال کھاتے ہیں، یہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اب بھی اس حال میں مبتلا ہے، لیکن کیونکہ ان کے آنکھوں کے آگے حجاب ہے، ابھی جو ہے بے حس ہیں، ابھی آنکھیں نہیں کھل رہی، انہوں نے عالم ملکوت کو اور اپنی حقیقت کو، اپنے نفس کو صحیح درک نہیں کیا، کہ خداوند عالم فرماتا ہے نا، مولا علیہ السلام کے باقی فرمان بھی ہیں جو ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی، گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی جس کی اتنی آنکھیں کھل جائیں، جس کو اپنے نفس کی اپنی حقیقت کا سمجھ لگ جائے، تو خود بخود اس کو آٹومیٹکلی اپنے خدا کی بھی پہچان ہو جائے گی کہ میں ایک جو ہے حقیر و ذلیل مخلوق ہوں، میرا وجود جو ہے فقط خداوند عالم نے خلق کیا، ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے نہیں رہ سکتا، جس نے مجھے خلق کیا اس کو خود جو ہے حقیقت کیا ہوگی، لہذا یہ خدا نے شفقت کی ہوئی ہے کہ کہا ہوا ہے کہ یہ سارے حقائق تمہیں برزخ یا قیامت میں جا کے دکھاؤں گا، ابھی ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ خداوند عالم ہے ساتر اور عیوب، ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو خدا معافی دے آج کسی کا ہمیں پتہ چلتا جائے، بلکہ ہم ٹوہ میں ہوتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ آج کیا ہوا، کوئی اس بیچارے کی جو اس کی اپنی غلطی بنا ہو، مثلا کسی نے کوئی لوٹ لیا یا وہ بیچارہ مریض ہے تو چھپاتا پھر رہا ہوتا ہے، پتہ نہ چلے، کیونکہ ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں، مخصوصاً یہ ہمارے جو گاؤں کے ماحول ہیں، جو بیٹھے ہوتے ہیں بیٹھکوں کے اوپر اور جو ہے گلی کوچوں میں، اس طریقے سے شہروں میں بھی ہے، حتیٰ ان کے سامنے تو بھیڑ بکری بھی گزر جائے اس پر بھی یہ تبصرہ کرنے سے نہیں رہیں گے۔ اور آج جب سے سوشل میڈیا آ گیا ہے، لوگوں کو جو ذاتیات ہیں ان کو اٹھا کے ہم جو ہے لوگوں کے سامنے عام کر رہے ہیں،
جبکہ انسان مومن میں خدا والی صفات ہونی چاہیے. جب خدا بند عالم ہے ساتر العیوب تو ہمیں بھی جو ہے ایک دوسرے کی ذاتیات کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہاں جہاں پر اجتماعی یا دینی کو نقصان ہو رہا ہے وہاں پر بھی انسان جو ہے وہ اچھے طریقے سے بولے, اچھے طریقے سے اصلاح کرے, نہ کہ شخصیت کشی. اور آج جو ہے خدا جانتا ہے, میں بار بار عرض ہی کرتا ہوں کہ اب باقیوں سے کیا کہیں کہ ہماری جو صنف ہے علماء کی, میں یہ کل پرسوں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا, ایک دیوبندی عالم ہے اور شیعہ کے خلاف وہ جو ہے اپنا بغض نکال رہے تھے اور اتنی غلیظ باتیں بغیر کسی وجہ کے, حالانکہ وہ مفسر قرآن بھی ہیں, قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. میں اپنے پہلے ایک دو کلپ میں جو ہے وہ انہوں نے ایک دو بڑا شبہ کیا تھا, تو میں ایک اس کی تعریف بھی کی تھی کہ چلو یار جتنا بھی ہے جو بھی مخالف بھی ہے لیکن شبہ اس نے بڑا علمی کیا اور اس کا جواب دینا چاہیے, اور میں نے دیا بھی صحیح. وہ دیکھا کئی دفعہ اس کے آ چکے ہیں کہ علماء کے بارے میں زبان کہہ رہا تھا کہ میں اکٹھا کر کے اپنے شاگردوں کو کہوں کہ ان کے منہ میں اب زبان زیب نہیں دیتی کہ ان کے منہ میں پیشاب کرو فلاں کرو, اور پھر یعنی حسینیت, حسین کا ذکر جس کو کوئی سنی بھی انکار نہیں کرتا, کہتے ہیں یہ حسین حسین کر کے نعوذ باللہ کفر نقل کفر نباشت, یعنی یہ بھونک رہے ہوتے ہیں حسین, اور یعنی حسین کو کہنا بھونکنا. یا انسان دیکھیں اب سمجھ آتی ہے جب کہتے ہیں نا کہ حسین علیہ السلام کے قتل کے فتوے کنہوں نے دیے تھے, ان میں مارنے والوں میں حافظ بھی تھے, قاری بھی تھے, نوائی, یہ لوگ تھے جو اہل بیت کے دروازے کی طرف نہیں آئے, جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے قول کے مطابق قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے, جو دین کی اور خدا کی باتیں کرتے ہیں خدا ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے دین کو ذریعہ بنا دیے اپنی قدرت کا, جاؤ حشمت کا, مال بٹورنے کا. یہ بھی ایک چیز آج ہی پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑے مدرسے کے عالم دین جو ہیں دیوبندی مدرسے کے وہ فوت ہوئے, تو ان کا بتایا ہوا تھا, وہ بعد میں کیس کیا ہوا تھا کہ یہ ان کے اکاؤنٹ ہیں, تو ان کے اکاؤنٹس کی تفصیل آئی ہوئی تھی جو غریبوں سے زکوٰۃ اور فطرہ اور پتہ نہیں کیا اکٹھا کر کے ان کے فقط اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے 5 ارب اور 5.5 ارب کے قریب جو ہے دیکھ رہا تھا پڑے ہوئے تھے پیسے. یہ تو صرف پیسے اور اکاؤنٹ ہے, باقی جائیدادیں اور وہ کیا ہوں گی خدا ہی جانتا ہے, لیکن سارے چھوڑ گئے ادھر, خود چلے گئے. اسی طریقے سے اور ہزاروں دوستان عزیز, یہ جو ہے یہ علم اور یہ تدین بھی بعض کا لعنت کرتا ہے انسان پر, جو خدا کے لیے نہ ہو, جو فقط اپنی شہرت کرو. یعنی جو حسین کے ذکر کو نعوذ باللہ جو ہے وہ بھونکنا کہتا ہے, تو خدا اس پر لعنت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. اور ان کا قصور بھی نہیں ہے کیونکہ ان کی نسل میں چلا ہے, اور خود روایات میں ملتا ہے نا کہ یا تو یہ جب خدا بند عالم نے منع کیا کہ خاص دن ہوتے ہیں نا, عورت کو جب حیض آیا ہوتا ہے تو اس نے نزدیکی نہ جائیں کہ نطفہ ٹھہر گیا تو حرامی جمے گا, یا پھر جو ہے اس کے کوئی اور ایسے کرتوت والدین کہ یہ اپنے یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو حسین اور علی کے ذکر سے اتنی تکلیف ہو گئی ہے خدا کے ذکر سے, کیونکہ یہ فرعون ہے, کہتے خدا کا قرآن بھی پڑھتے ہیں تو صرف اپنی ہوس کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے. لہذا یہ جو خدا بند عالم نے ہمارے لیے یہ دنیا بنائی ہے عرض کیا, اس کے اعمال کا تکوینی اثر ہے, یہ ہمارے نفس سے جدا نہیں ہے. اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں تو جیسے ہوتا ہے کہ اچھی غذا کھا رہے ہیں, یعنی ہمارا وجود جو ہے وہ نورانی ہو رہا ہے اور صحت مند ہو رہا ہے اور اچھی صحت ہوگی. اگر گناہ کر رہے ہیں تو ہمارا وجود ظلمانی ہو رہا ہے اور سمجھے ویک اور کمزور, اور بیماریاں اس کے اوپر ہم زخم لگا رہے ہیں. اور خدا نے ساتھ توبہ رکھی ہے کہ اگر توبہ کر لی تو جیسے مرہم اور پٹی کی جاتی ہے نا زخم کے اوپر, تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. اگرچہ اکثر زخم جو ہوتے ہیں ان کے نشانات پھر بھی باقی رہ جاتے ہیں, یعنی نشان ایک دفعہ نفس کے اوپر پڑ جاتا ہے اور یہ سامنے آئے گا, لیکن کیونکہ آپ نے مرہم اور پٹی کر لی, توبہ کر لی, تو آپ کا وجود کا یہ جو زخم تھا, یہ جو بیماری پیدا کی تھی, خدا بند عالم جو ہے اس کو ٹھیک کر دے گا. لہذا ایک ایک عمل جو ہے ابھی ہمارے وجود کا حصہ بن رہا ہے اور اس کا اثر ہو رہا ہے. اور روحانی اثر بعض آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ ہیں پرانے سادہ کپڑے میں بھی ہوں تو شکل سے نورانیت ان کی آ رہی ہوتی ہے, ان کی بات سننے پر دل کرتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی جو ہے اچھی شکل بھی بنا کر ہیں تو ان سے نفرت گھن سی آ رہی ہوتی ہے, اور وہ قرآن بھی پڑھ رہے ہوں نا تو ان کی باتوں میں کوئی لطف نہیں آ رہا ہوتا. یہ روحانی اثرات ہوتے ہیں انسان کے. لہذا دوستان عزیز
آخرت میں عرض کیا کہ عمل کا اثر نہیں بلکہ خود خداوند عالم فرماتا ہے خود عمل سامنے حاضر ہوگا اور آپ کے وجود کا حصہ بن چکا ہوگا اور سامنے بھی اپنی خاص شکل میں موجود ہوگا جیسے کوئی چیز بھی مخلوق پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ خداوند عالم جو ہے قرآن مجید میں جو سورہ یاسین کی آیت 54 میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجزون الا ما کنتم تعملون، تم جزا نہیں دیے جاؤ گے مگر جو کچھ تم عمل کرتے تھے، یعنی جو کچھ تم عمل کرتے تھے وہی عمل تمہیں جزا میں ملے گا۔ وہ جزا کیا ہے؟ یعنی وہی عمل تمہیں ملے گا جو اس کی حقیقت ہوگی۔ اسی طریقے سے سورہ جاثیہ کی آیت 88 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تمہیں جزا دی جائے گی۔ کیا جزا دی جائے گی؟ ما کنتم تعملون، کہ جو کچھ تم عمل کرتے تھے وہی عمل جو ہے تمہیں جزا میں ملے گا۔ لہذا اسی لیے جو ہے جب بعض جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے اور ان کو پھل پیش کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو جو ہے وہی پھل ہیں کہ جو اس سے ملتے جلتے ہیں جو ہم دنیا میں کھا چکے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب بھی ان کو جنت کے پھلوں میں سے کچھ پھل پیش کیے جائیں گے رزق کے طور پر دیے جائیں گے، قالوا وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہیں کہ جو پہلے ہم رزق دیا جا چکا ہے، یعنی یہ جو جنت کے پھل ہیں دراصل یہ انسان کے نفس کا وہی عمل تھا جو اپنی حقیقت میں اس کے خوبصورت اور اپنی ملکوتی صورت میں ان کے سامنے آ رہا ہے۔ یعنی جنت اصل میں ان کے وہی کردار کی بنی ہوئی ہے، جو انہوں نے اعمال انجام دیے تھے وہی ان کے سامنے آ رہا ہے۔ لہذا یہاں پر ایک بحث آتی ہے روایات میں تجسم اعمال، اور یہاں بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ پہلے آپ کر چکے ہیں کہ یہ جسم جو ہے یہ تو یہاں رہ جائے گا، جو آگے جسم ہے برزخ کا وہ مثالی ہوگا اور جا کر آگے جو ہے جنت میں بالکل تجرد ہوگا، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اس کی شکل صورت یہ وجود نہیں ہوگا، یعنی حقیقی وجود وہی ہوگا، اس کو جسم ہی سمجھے لیکن مادہ نہیں ہے، باڈی نہیں ہے، مجرد ہے۔ جب مجرد کہتے ہیں پھر کہتے ہیں جسم نہ کہو، لیکن جب شکل و صورت ساری حقیقت سامنے آئے تو یعنی آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہی کہہ سکتے ہیں کہ جو آخرت کا انسان کا وجود ہوگا۔ اس میں ہے کہ انسان کی نیتیں، انسان کا ہر عمل، انسان کا اخلاق، انسان کی ہر صفت، حتیٰ انسان کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انسان کی کسی کے ساتھ جو نیکی کرتا ہے، ہر چیز انسان کے سامنے مجسم اور اپنے ملکوتی صورت میں آئے گی۔ یہی آپ کی اور میری جنت ہے، اور یہی جو ہے خدا نہ کرے ہمارا اور آپ کا جہنم ہے۔ یہ اپنے پاک اور ملکوتی چہروں کے سامنے یہی اعمال ہمارے سامنے اصل میں جو ہے پیش ہوں گے۔ لہذا اسی طریقے سے خود قرآن جو کہتے ہیں نا، قرآن کا ہر ایک لفظ، قرآن کی ہر ایک آیت، قرآن کی ہر ایک سورت، پورا قرآن اس کا ایک اپنا خاص وجود ہوگا۔ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو یہ قرآن کی آیات، قرآن کی صورتیں، یہ قرآن کا خوبصورت، کیونکہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام، تو یہ کیونکہ اپنی انتہائی ملکوتی خوبصورت شکل میں یہ جزا کے طور پر، خود ہی عمل کے طور پر ہمارے اس جنت والے جو کچھ ہمیں ملے گا انہیں بھی شامل ہوگا۔ یہ اصل میں وہ نعمتیں ہوں گی۔ یعنی جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ زیارتوں پر جاتے ہیں، جب امام حسین اہل بیت السلام کا ذکر کرتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ اور مدد کرتے ہیں، درود و صلوات پڑھتے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اصل میں یہ اپنی جنت کو آباد کر رہے ہیں۔ اور اس ایک ایک عمل کا وہاں پر اس کی کیا حقیقت ہوگی اور کیا ہمیں ملے گا اور یہ اس کی کیا ملکوتی صورت ہے، اصل ہم درک ہی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے نا کہ جنت کی حوریں اتنی خداوند عالم نے خوبصورت بنائی ہیں کہ ہر مومن کو کم از کم جو 33% والا جو پاس ہوگا، کہتے ہیں کہ پاس ہو کے جنت میں پہنچ گیا، حد عقل جو ہے اس کو جو ملیں گی وہ 70 حوریں ہوں گی، اور ایک مرد کو اس کو 70، معذرت کرتا ہوں تھوڑا میرے ذہن سے نکل گیا، 1000 جوانوں کی جوانی حد عقل اس کو عطا کی جائے گی خداوند عالم کی طرف سے۔ شکر۔
معذرت چاہتا ہوں۔ تو میں جو ہے اسی طریقے سے جو ہے اس کی ایک روایت پڑھ سکتا ہوں، باقی انشاءاللہ جو ہے باقی والے دروس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام جو ہے اصول کافی کی جلد 2 میں یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا بعث اللہ المؤمن من قبرہ، خداوند عالم جب مومن کو اپنی قبر سے جو ہے مبعوث کرے گا، خرج معہ مثال، تو اس کے ساتھ ایک مثال، میں پہلے تمثیل، مثال، تمثل، اس کی پہلے میں حقیقت بیان کر چکا ہوں، یعنی ایک حقیقی وجود جو ہوتا ہے مجرد بھی جو ہے وہ ایک خاص صورت، شکل و صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تمثل ہونا، جو کہ مادہ نہیں ہوتا لیکن لگ رہا ایسا رہتا ہے یعنی پوری باڈی اس کی معلوم ہو رہی ہوتی ہے۔ خداوند عالم جو ہے اس کے لیے اس کے آگے اس کے سامنے ایک مثال جو ہے اس کو خالق کرے گا، خارج کرے گا، وہ اس کے آگے چل رہی ہوگی، جیسے کوئی انسان آگے چلتا ہے یا کوئی چیز۔ کلما رأى المؤمن حولا من احوال یوم القیامہ، جب بھی کوئی مومن جو ہے وہ قیامت کے احوال یعنی ہولناکیوں میں سے کوئی ہولناکی دیکھے گا، مصیبت دیکھے گا، قال له المثال لا تفزع ولا تحزن، تو یہ مثال جو اس کے آگے چل رہی ہوگی، یہ تمثل یافتہ جو چیز ہوگی، یہ سے کہے گی کہ گھبرانا نہیں، غمگین نہیں ہونا، وَأَبْشِرْ بِالسُّرُورِ وَالْكَرَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور یہ خداوند عالم کی طرف سے اس کو سرور اور بہجت اور کرامت کی خوشخبری سنائے گا، خدا کے کرم کی خوشخبری سنائے گا اللہ عز و جل کی طرف سے۔ حتی یقف بین یدی اللہ، یہاں تک کہ یہ مومن اللہ کے سامنے بروز محشر جس کہتے ہیں اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گا، فَيُحَاسِبُهُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور اس کا جو ہے حساب جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ اس کا حساب ختم ہو جائے گا، وَيَأْمُرُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کو امر کیا جائے گا، حکم دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، والمثال امامہ، در حال کہ یہ مثال آگے اس کی چل رہی ہوگی اور اس کو جنت میں لے جائے گی۔ فَيَقُولُ لَهُ الْمُؤْمِنُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ نِعْمَ الْخَارِجُ خرجت معي من قبري وما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله، یہ مثال سے یہ مومن کہے گا اللہ تم پر رحم فرمائے، نعم الخارج، کتنا بہترین تو نکلنے والا ہے جو میرے ساتھ میری قبر سے نکلا ہے، خرجتا معی من قبری، جو میری قبر سے میرے ساتھ نکلا ہے، کتنا بہترین اور بہتر جو ہے وہ نکلنے والے ہو تم۔ وما زلت تبشرنی بالسرور والکرامۃ من اللہ، اور ہمیشہ لگاتار تم مجھے اللہ کی طرف سے اس کے کرم اور اس کے رضوان کی بشارت اور خوشخبری دیتے رہے ہو، حتی رأیت ذالک، اور یہاں تک کہ میں نے ابھی جو تم نے سرور اور بہجت اور اللہ کی رضوان کی خبر دی تھی یعنی جنت کی، وہاں میں اب پہنچ گیا ہوں۔ تو فرمایا یہ کہے گا وَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ، تو یہ مومن پوچھے گا بتاؤ تو صحیح تم کون ہو، فَيَقُولُ أَنَا السُّرُورُ الَّذِي كُنْتَ أَدْخَلْتَ عَلَىٰ أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا، یہ چیز یہ مثال جو ہوگی یہ کہے گی کہ میں تیرا وہ بنایا ہوا سرور ہوں، میں وہ خوشحالی ہوں جو تو نے دنیا میں اپنے مومن بھائی کے دل میں ایجاد کی تھی، یعنی آپ نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کی، کوئی ہدیہ دیا، اس کو سلام دیا، اس کی حوال پرسی کی، اس کی ہیلپ کی، جس طریقے سے بھی ادخال السرور فی قلب المومن افضل من زیارت کعبۃ اللہ، یا اور اس سے ملتے جلتے بھی جو ہیں کہ ایک مومن کے دل کو خوش کرنا اللہ کے کعبہ کی زیارت سے زیادہ اس کی فضیلت ہے، کئی حجوں سے ہزار حجوں سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ تو یہ مثال کہے گی میں وہ تیرا سرور ہوں جو تو نے دنیا میں اپنے مومن بھائی کے دل میں ایجاد کیا تھا۔ خالقنی اللہ عز وجل
من ہو لأبشرکا، تو اس سرور سے اللہ نے مجھے خلق کیا ہے، میرا وجود بنا دیا ہے تاکہ میں تمہیں بشارت دوں۔ تو مومنین کرام، طلاب عزیز، دوستان عزیز، خدا کے لیے کوشش کریں۔ اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ مومن بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ظاہراً جو مومن ہو کہ اہل بیت کا ماننے والا ہے یا مسلمان ہے، چھوٹے بڑے کی قید نہیں لگائی، بچہ ہو یا بڑا ہو۔ یہاں پر جو ہے ایران میں انہوں نے دیکھا بڑی اچھی جو ہے یہاں پر روایت ہے، مخصوصاً یہ جو گلی محلوں کے ائمہ مساجد ہوتے ہیں، امام مسجد، اکثر آپ نے کیا کرتے ہیں، جیبوں میں ٹافیاں رکھتے ہیں۔ جب بھی بچے مسجد وغیرہ میں آتے ہیں، رستے میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو ایک ٹافی دے دیتے ہیں، بچے خوش بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو مسجد میں آنے کا ان کو خوف نہیں ہوتا، بلکہ خوش ہو کے مسجد میں آتے ہیں۔ جیسے یہ تو ہمارا دوست ہے، ہمارے ہاں تو ڈنڈے اٹھائے ہوتے ہیں نا، بچے بیچارے مسجد میں آ جائیں کہ تھوڑا شور کر دیں، تو نکالو، یہ نجس کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، بھگاؤ، یہ کہاں سے آگے خراب کرتے ہیں، یہاں پر ہی ہے۔ یا اس طریقے سے خدا نے یہ نہیں شرط لگائی کہ تم جو ہے 1,00,000 روپیہ خرچ کر کے خوش کرو گے تو تب میں خوش، کہا کہ ایک سلام کرنے سے، جا کے کسی کا احوال پوچھنے سے، کسی کو چھوٹا سا مٹھائی کا ڈبہ، کسی کی بچی کے کوئی مثلا چادر، کسی کو لباس دے دینا، کسی کو جو ہے کوئی ہدیہ دے دینا، اس کا احوال، اس کی عزت کرنا، سلام کرنا، کسی طریقے سے بھی آپ کا مومن بھائی، بچہ ہے، کوئی بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، حتیٰ اپنے گھر والے، یہ نہیں کہ آپ نے گھر سے باہر، پہلے گھر والوں سے شروع کرو، اس کے بعد باہر جو ہے اپنے دوست و احباب، رشتہ دار، پھر کوئی بھی مومن ہو۔ کیوں یہ کربلا میں جاتے ہیں تو کوئی جوتا پالش کر رہا ہوتا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہوتا ہے، کوئی ٹیشو پیپر دے رہا ہوتا ہے، کوئی غذا دے رہا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہوتا ہے، تاکہ کسی طریقے سے حسین کا ظاہر یہ مومن خوش ہو جائے۔ یہ چیزیں ہمیں اپنے گھروں میں ایجاد کرنی چاہیے، اور اتنا یعنی خدا جانتا ہے، یہ ایک میں نے بیان کی ہے، باقی انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو میں 2-4 روایات کل بھی بیان کروں گا۔ یہ ہے میرا خدا، اتنا آسان ہے دین، صرف جو ہے میڈیا پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ سرزنش نہ کرتے رہو، شخصیت کشی نہ کرتے رہو، بیٹھو آ کے مومنین کو خوش کرو، کوئی برا کر رہا ہے تو چھپا دو، حسن ظن رکھو، خدا انشاءاللہ ہمارے بھی گناہ معاف کرے گا۔ خدا سے جو ہے التماس ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جو ابھی چیزیں بیان کی ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے رضا جنت میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔